اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج میں آپ کو اسلام کی کچھ خوبیاں بتاؤں گا، سدگن بتاؤں گا اسلام کے۔ اچھا، جب کسی راجیہ میں اسلامی شاسن کی استھاپنا ہو جاتی ہے، کسی ملک میں اسلامی ریاست قائم کر دی جاتی ہے، تو وہاں کی جو غیر مسلم جنتا ہوتی ہے ان کو امان دے دی جاتی ہے، ان کو شرن دے دی جاتی ہے، اور پورے ملک میں شانتی ثابت کر دی جاتی ہے۔ اور ایسی غیر مسلم جنتا کی دیکھ بھال کرنا، ان کی رکشا کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ شاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ایسی جنتا، غیر مسلم جنتا کو بولتے ہیں ذمی جنتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اسلامی راجیہ میں جو ذمی جنتا رہتی ہے ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے، ان کو انصاف دیا جائے، انصاف دلایا جائے، اور ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کی جائے، ان کو زور زبردستی سے اور ڈرا دھمکا کر مسلمان بنانا بھی جائز نہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دھرم میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور کتاب الاموال میں لکھا ہے کسی بھی غیر مسلم کو اس کے دھرم کو بدلنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، اور ان کے دھرم میں کسی پرکار کی زبردستی نہ کی جائے۔ اسلام نے ہر دھرم کے نیتاؤں اور ان کے پوجا استھلوں کی سرکشا کا آدیش دیا ہے۔ کتاب الخراج میں لکھا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے گرجے نہ گرائے جائیں، ان کو شنکھ بجانے اور اپنے اتسو کے دن کراس نکالنے سے نہ روکا جائے۔ یہ لوگ رات اور دن میں جب چاہیں نماز کے سمے کا وچار کرتے ہوئے شنکھ بجا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک خوبی میں نے آپ کو بتائی، اسلام کا ایک سدگن بتایا۔ ایک اور خوبی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام سمجھوتے کو لڑائی پر ترجیح دیتا ہے، سمجھوتے کو لڑائی پر پرادھانیہ دیتا ہے، پریورٹی دیتا ہے۔ اسلام نام ہی شانتی اور سلامتی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نردیش دیا، اور اگر وہ سمجھوتے کی اور جھکیں تو تم بھی جھکو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اور ایک اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آدیش دیا، اور اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں اور تم سے نہ لڑیں اور سمجھوتے کا سندیش بھیجے، تو اس استھتی میں اللہ نے تمہارے لیے ان سے لڑنے کا مارگ نہ رکھا۔ ذرا دیکھیے کہ اسلام کی شکشا کتنی پیاری شکشا ہے۔ سمجھوتے کو لڑائی پر پرادھانیہ دیا گیا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ بس کسی راجیہ پر آکرمن کر دو، کسی ملک پر حملہ کر دو اور خون بہانا شروع کر دو، نہیں، بلکہ پہلے تحقیق کرو، پہلے چھان بین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی چھان بین کر لیا کرو۔ یہ بھی اسلام کی ایک خوبی ہے۔ آئیے میں آپ کو اسلام کی ایک اور خوبی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے مانوتا کی بات کرتا ہے اور انوچت ہتیا کا نشید کرتا ہے، ناحق قتل کی مذمت کرتا ہے۔ اچھا، کبھی جنگ ہو جائے، یدھ ہو جائے، تو جو لڑ نہیں رہے ہیں، غیر محارب ہیں، جو نان کمبٹنٹ ہیں، جو نیودھا سموہ ہے، جو ان کو مارنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ مکہ وجے کے اوسر پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نردیش جاری کیے ان میں یہ بھی تھا کہ جو مقابلہ نہ کرے، جان بچا کر بھاگ جائے، اپنا دروازہ بند کرے یا گھائل ہو، اس پر حملہ نہ کیا جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا نہ کسی بوڑھے کو قتل کرو، نہ دودھ پیتے بچے کو، نہ نابالغ کو، نہ عورت کو۔ غنیمت کے مالوں میں خیانت نہ کرنا اور اپنے غنیمت کے مال کو اکٹھا کر لینا، نیکی اور اپکار کرو، اللہ تعالی احسان کرنے کو پسند کرتا ہے۔
یہ ہے اسلام کی شکشائیں، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اچھا، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ تمہارے دیش میں رہتے ہیں، جو ذمی ہیں، ان کے دھرم کا سنویدھان ہے، ان کے دھرم کی یعنی ان کی شریعت ہے، ان کے دھرم کا سنویدھان ہے، تو اس میں بیچ میں ہستکشیپ نہ کرو۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ ان کے اور ان کی شریعتوں کے بیچ میں نہ پڑا جائے، یعنی ذمی جنتا کے اور ان کے سنویدھانوں کے بیچ میں نہ پڑا جائے۔ تو ہر جاتی و راشٹر اپنے اصول و قانون کے انوسار وواہ، گواہی، وراثت جیسے دوسرے معاملوں پر کاریہ کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ کتاب الاموال میں یہی بات لکھی ہے۔ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام جو ہے پیار اور محبت سے پھیلا ہے۔ اسلام ظلم سے منع کرتا ہے۔ اسلام لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی وہ امک راجہ نے فلاں بادشاہ نے بہت اتیاچار کیا تھا، بہت ظلم کیا تھا، 600 سال پہلے کہ راجہ نے یہ ظلم کیا تھا، 700 سال پہلے راجہ نے ظلم کیا تھا، تو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو راجے مہاراجے ہوئے ہیں، یہ بادشاہ ہوئے ہیں، سلطان ہوئے ہیں، ان میں جو زیادہ تر ادھکتر جو تھے وہ راجیہ وستار کے لیے اپنے ملک کی سرحدوں کو بڑھانے کے لیے جنگ کرتے تھے۔ ان میں زیادہ تر جو ہوئے وہ اسلام کے نمائندے نہیں تھے۔ اگر آپ اسلام کے نمائندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کے پرتیندھی ورگ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو حضرت داتا علی گنج بخش کو دیکھ لیجئے، حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیجئے، حضرت مخدوم ماہمی کو دیکھ لیجئے، حضرت صابر کلیری کو دیکھ لیجئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے، ان کے وچار ایسے پیارے وچار تھے کہ ان کے وچاروں، ان کے چنتن، ان کی عبادت، ان کی تپسیا، ان کی پوترتا، ان کا تقوی یعنی خدا سے ڈرنے کا گن اور اس نے وہ پریم دوارا اسلام کی روشنی پھیلی ہے۔ انہوں نے تلوار کے دوارا جو ہے اسلام کو نہیں پھیلایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دھرم ہے، اور ایک جگہ فرمایا قرآن میں اور سلامتی ہے اسے جو مارگ درشن کا انوکرن کرے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ تو اسلام سلامتی کی بات کرتا ہے، اسلام شانتی کی بات کرتا ہے، اسلام دنگے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور قرآن میں ایک جگہ ہے سورت نمبر 2 آیت نمبر 191، اور ان کا فساد تو ہتیا سے بھی بھینکر ہے۔ تو اسلام دنگے اور فساد کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کو ہتیا سے بھی بھینکر بتاتا ہے۔ تو اسلام کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں، شانتی اور سلامتی کی بات کریں، شانتی اور سلامتی کا پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی ہمارا میسیج ہے، یہی اسلام کا میسیج ہے۔ اللہ پاک مجھے اور میرے ایمان والے بھائیوں کو ایمان اور اسلام پر استقامت بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔